جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو، بہت جلد یہ تم سے چھن جائیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہرک سے بھی نزدیک ہے، یہ قرآن کہتا ہے شہرک ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے لوگو، بہت سے شیاطین خصلت صوفیاء کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ رستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ مولانا رومی کا فرمان ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھو۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اگر تو خود ترک دنیا نہیں کر سکتا تو کسی شیخ کامل کا ہاتھ پکڑ لے، وہ تیرے تانبے کو سونا بنا دے گا۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسا ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی کو دیکھ لے۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔
ان لوگوں کو نظر انداز کرو جو تمہیں خوفزدہ اور اداس کرتے ہیں، جو تمہیں بیماریوں اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ ادھورے خوابوں کی تدفین انسان کو حقیقت پسند بن کر جینا سکھا دیتی ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ Thanks for watching. If you like it, give thumb up. For more, press bell icon for videos notifications.